پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ایک کیس جو ہے میں نے دائر کیا تھا. کرمنل ریویژن جو ہے سیشن جج پیس نے ایکسیپٹ کی تھی. عدت کے کیس میں ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیا تھا. اس پہ سماعت ہوئی. پی ٹی آئی کے تمام کیسز پہ کچھ زیادہ ہی آبجیکشنز آفس لگاتا ہے اور حسب معمول اس پہ بھی آبجیکشن لگا تھا جو چیف صاحب نے اپنے پاس رکھا اور یہ آبجیکشن ریموو کیا. آج شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز بھی لگے تھے جس میں آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو ہیں دلائل دیے کانسٹیٹیوشنلٹی پہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس ہیں کیا یہ اسلام آباد کے ایریا پہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے اور اس کے بائریز کیا ہیں. یہ سماعت ہونے کے بعد عدالت نے میرے لیے جو ہے موقع دیا ہے پاس کا. اگلی ڈیٹ میں میں آرگومنٹس ایڈوانس کروں گا. دوسرا جو واقعہ ہوا وہ تھا کل 3-4 بجے کے لگ بھگ راولپنڈی کی پولیس پہ تھی کوئی 10-12 گاڑیوں میں. اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے اور آر ڈی اے کے اہلکار گئے ہیں. میرا ایک فارم ہاؤس تھا جوائنٹ فیملی پہ بنا تھا. تقریباً 100 کنال زمین ہے. وہ سال 2010-11 سے میرے اور میرے بھائی کی ملکیت ہے. تو اس میں نے فارم ہاؤس بنایا تھا اور 4 کمرے تھے. ایک کچن تھا, ڈرائنگ روم تھا, برآمدہ تھا اور ماربل, ٹائل, ووڈ ورک, ٹیوب ویل, فرنیچر, الیکٹرانکس, اے سی وغیرہ یہ سب لگائے تھے. اور چھٹیوں میں جایا کرتے تھے بچوں کے ساتھ. گائیں بھینسیں بھی رکھی تھی. تو پتہ نہیں ان کے علم میں آیا ہوگا تو یہ گئے ہیں کرینوں سمیت, ایکسکیویٹر سمیت اور 1 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے سے بھی تھوڑا زیادہ وقت لیا ہوگا جس میں انہوں نے پورے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. اور جو میری زمین میں گیٹس تھے جو میں نے سیکیورٹی کے لیے رکھے تھے وہ بھی گرا دیے. یہ نہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے نہ کوئی سوسائٹی ہے کیونکہ کوئی ایک کنال بھی ہم نے بیچا نہیں ہے اور نہ وہاں پہ کوئی پلاٹنگ ہے. کاشتکاری کرتے تھے اور یہ زمین جو ہے انہوں نے میرے ساتھ بہت سارے گھر ہیں پیچھے آگے, اسی گھر کو جو ہے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. میں نے جب بعد میں خود موقع پہ گیا تو وہ جا چکے تھے اور ساتھ میں گھر کا الیکٹرانکس کا سامان, فرنیچر آر ڈی اے والے جو ہیں بقول پولیس کے ٹرکوں میں ڈال کے لے گئے. قانوناً جو ہے نہ کوئی نوٹس دیا گیا. میں خود وکیل ہوں, اگر نوٹس دیتے تو لازماً میں قانونی کارروائی کرتا, نوٹس کو چیلنج کرتا یا ان کے سامنے پیش ہوتا. تو یہ انتہائی ظلم ہے, زیادتی ہے اور اس کی واحد وجہ جو ہے چونکہ میں بار بار آپ کے سامنے کہتا آیا ہوں کہ ہم بڑے ہی دھمکیوں تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں. یک کے بعد دیگر مجھ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. زندگی میں کبھی ایف آئی آر نہیں ہوئی. اب خان کا ساتھ دینے پہ ایف آئی آر ہوئے اور یہ منتقم مزاجی جو ہیں یہ نون لیگ کا شیوا ہے اور یہ ریاستی غنڈوں کے زور پہ انہوں نے میرا گھر گرایا ہے اور اس کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے. اس گھر کے گرانے کے فعل سے آپ لوگ ان کے گناؤں چہرے کا اندازہ کر لیں کہ آپ کس طرح کس کے گھر کو گرا سکتے ہیں, کتنے مشکل سے بنتا ہے اور پھر گھر سے لوگ کتنا محبت کرتے ہیں. تو بہرحال میں یہ میسج ضرور دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے گرایا ہے. سامنے جو ہے آر ڈی اے اور پولیس کو رکھا ہے کہ آر ڈی اے کے جو چیف ہیں اور جن لوگوں نے یہ آپریشن کیا ہے میں ان کے خلاف جو ہے فوجداری کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کر رہا ہوں. ساتھ میں جتنا میرا نقصان ہوا ہے اور جتنا اس فعل سے میری جگنسائی ہوئی ہے, میری توہین اور میری بدنامی ہوئی ہے, تو میں سول سائٹ پہ کمپنسیشن ڈیمیجز کا کیس بھی کر رہا ہوں آر ڈی اے کے خلاف اور پنجاب گورنمنٹ کے خلاف. وہاں انہوں نے جو وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا ہے اور جو آئی جی ہیں وہ ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کیسز میں کر رہا ہوں اور
جنہوں نے یہ کام کیا ہے سرکاری افسران نے استعمال ہو کے، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا گھر گرایا ہے، انشاءاللہ اس گھر کا نقصان بھی آپ سے وصول کروں گا اور جیل میں بھی ڈلواؤں گا۔ سر جب سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، دوسری جانب آپ نے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ان سب کو؟ یہ پی ٹی آئی خان صاحب سے کل بھی اسی پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بیان آپ نے انٹر پارٹی کوئی آپ نے آواز نہیں اٹھانی ہے۔ خان صاحب جو ہیں ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر میں اندر ہوں لیکن آپ باہر ہیں اور مجھے اطمینان ہے کہ آپ اپنے فرائض بڑے ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ خان کی یہ بات میرے لیے پی ٹی آئی کے ان تمام مخالفین کے آوازوں کے مقابلے میں کوئی ان کی آواز حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ میں اگر کوئی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ ان کی رہنمائی کرے، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ نہ میرا عہدوں کا لالچ ہے، نہ میں اصل تکلیف ہے یہ آپ کے کیمروں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور اس تکلیف کی وجہ سے شاید یہ جیلسی ہے، تو بہرحال اس سے زیادہ میں اس پہ سر افسوس ہے جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا شعیب شاہین کے خلاف، جو آپ نے کہا تھا پارٹی کے اندر ابھی میں نے آپ کو کہا ہے، اب آپ پھر لڑانا چاہتے ہیں مجھے پارٹی سے، مہربانی کرو۔ سر آپ کا گھر گرایا گیا، اس کے پیچھے کوئی آپ کو ریزن سمجھ آ رہی ہے یا صداقت علی عباسی یا دیگر کی طرح چاہتے ہیں کہ آپ بھی پارٹی کو چھوڑ دیں مکمل طور پر؟ دیکھیے میرا اگر ان کو علم ہے کہ میں یہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ 3 مہینے رکھے، مجھے جب بھی پریس کانفرنس پہ لائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت پھر کہوں گا کہ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور خان کے کاس کو بڑھاؤں گا، تو ان کو پتہ ہے میرا، تو اسی لیے میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کبھی ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے آپ سے؟ ہمیشہ جو ہے ڈائریکٹ رابطے کیا، دھمکیوں پہ دھمکیاں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا آیا ہوں یہ جو خوف ہے، دیکھیے اس گھر کے گرانے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں میں کے ذہنوں میں خوف پھیلانا تھا، تو میں ان کو کہتا ہوں قربانیاں ہیں نا، ہم سب نے مل کے دینی ہے اس کاس کے لیے، تو کیا خوف کریں، جو یہ جتنا کر سکتے ہیں کریں، ہم انشاءاللہ اپنے کاس کے لیے خان کے لیے اسی ہی استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں اور یہ زبان چلتی رہے گی۔ انشاءاللہ یہ شعلے جو ہیں آگ کے شعلے نکالے گی، ایکسپوز کرے گی، عوام کو جو ہے جگائے گی اور عوام کو یہ کہے گی کہ ہمت لیں۔ کسی نے تو ہمت پکڑنی ہے نا، یا سب ڈر جائیں ڈر جائیں، اور موقع ایسے مواقع ایسے نازک حالات اقوام پہ آتے ہیں، ایسے تنگ حالات آتے ہیں تو قومیں تو وہی ہوتی ہیں جو ڈیلیور کرتی ہیں، کڑی ہوتی ہیں ظلم اور جبر کے خلاف۔ ہم جناب گھر کے گرنے پہ، بچے کے اغوا پہ، بھائی کے اغوا پہ، مار پیٹ پہ یا کسی کرپشن کے کیسز پہ بلیک میل ہو کے ہاتھ اٹھا دیں، نہیں کرتے ہیں نا، نہیں کرنا ہے ہم نے، اور یہی ہم دھڑلے سے کہتے رہیں گے۔ کن ذرائع سے آپ کو دھمکیاں دی گئی ذرا بتائیں؟ آپ میرے ساتھ 2 دن گزار سر آپ باہر جانا چاہ رہے تھے، اب پلان کینسل ہو گیا یا پلان ہے باہر جانے کا؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں ابھی بھی، اور خان صاحب کی بھی خواہش ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری حرکتیں جو ہو رہی ہے وہ تسلسل ہیں، جس طرح اٹک جیل میں مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایک چیز آپ سب کے توسط سے میں ایک خان صاحب سے جو کل بات ہوئی، 2 باتیں آپ کو بتا دوں۔ خان صاحب نے سائفر کیس میں جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا ہے، اور اس سلسلے میں صدر پاکستان کو ایک لیٹر بھی لکھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو ہے، ہم انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان بھر کی میڈیا کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ملک میں ہم تمام لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر عدالتی نظام جو ہے نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے ٹرپل کر جاتا ہے، دے جاتا ہے اور اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو آپ سب لوگ اس پہ گواہ رہے ہیں کہ پھر اس روز سے اس عدالتی نظام پہ انا للہ سب پوری قوم پڑھ لے کہ آپ جس کو چھڑوانا چاہتے ہیں وہ چھوٹ جاتا ہے، مفرور ہیں 4 سالوں سے، کئی اور مجرم ہیں،
اور آگے سے ابھی آیا نہیں ہے، کہتا ہے میں ملک میں معاشی انقلاب لاؤں گا، گویا وزیر اعظم بن گیا. تو ابھی سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے کہ فیئرنیس جو ہے الیکشن کمیشن کی متاثر ہو. یہ الیکٹیبلز کو پیغام ہے کہ جناب ہم ہی ہیں جو اس ملک کی باغ ڈور آگے سب انشاءاللہ کخ بھی نہیں ملے گا. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عوام کے ووٹ کے بلبوتے پہ یہاں پہ الیکٹ بھی ہوگی، مرکز میں اور چاروں صوبوں میں حکومت بھی بنائے گی. ایک بات اور خان صاحب نے کہی، ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس گئی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے کہ خان صاحب اس کو روکنے کے لیے جلوس لے کر آئے. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے روکنا ہوتا تو میں الوی صاحب کو کہہ دیتا کہ نہ کریں. کہتے ہیں یہ بات کس طرح ان کے عقل میں نہیں بیٹھ رہی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بطور ایک ایسی پارٹی جو ہے کہ جو یہ سمجھی جا رہی ہے کہ آپ کی واحد حریف یہی ہے. یہ کوئی اور سوال؟ خان صاحب کے بارے میں تاثر یہ دے دیا گیا تھا کہ وہ عاصم منیر صاحب کے بڑے مخالف ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی گفتگو کی کہ میرا ذاتی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل، میں نے ابھی آپ کو یہ بلیم بھی کیا جاتا ہے کہ سر جب وہ چیف تھے خفیہ ایجنسی سے کے تو تب بھی جو ہے وہ انہیں خان صاحب نے ہٹایا تھا. یہ بات بھی غلط ہے اور یہ اس کا علم ہے. اصل میں ہٹانے والا باجوہ تھا اور ان کو پتہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا. سر جی آپ کے مرشد رہا ہو جائیں گے منڈے کو، کوئی ہے چانس ہے سر ریلیف ملنے کا؟ منڈے کو تو نہیں، آپ کو تاریخ کا بھی پتہ ہے. منڈے جمعرات کو. مسلم امت کو بڑی توقعات رہتی ہیں پاکستان سے، لیکن اب فلسطین کے جو معاملہ ہے اس پر کوئی موقف ہمارا صحیح سامنے نہیں آ سکا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. ہماری گورنمنٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا بیانیہ دے چکے ہیں. پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کیئر ٹیکرز بٹھائے گئے ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں، اس پہ حکومت پاکستان خاموش ہے. اور خاموشی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ماں بدولت امریکہ جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور چونکہ امریکہ ہی یہ سب کچھ پاکستان میں کروا رہا ہے تو ماں بدولت کی ناراضگی، کیونکہ ماں بدولت ہی نے نواز شریف کو تو وزیر اعظم بنانا ہے، تو کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ وہ خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے. لیکن عوام پاکستان کی محبت فلسطینی عوام کے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف فلسطینی عوام کے ساتھ کڑی ہیں. ہم